چاروں خلفائے راشدین، ان کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑے دو جو ہیں یعنی شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دو کے لیے یہ شرف ہے کہ یہ رشتے میں حضور کے سسر لگتے ہیں، لیکن ساری زندگی خود کو سسر نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے داماد ہیں۔ جنہوں نے رشتہ داری سمجھی انہوں نے اللہ کا رسول نہیں سمجھا۔ ابو لہب نے بھتیجا سمجھا ہے تو جہنم میں گیا، اور ابوبکر صدیق نے یہی کہا ہے کہ حضور ہمارے آقا ہیں اور ہم حضور کے غلام ہیں، تو ساری دنیا آج صدیق اکبر کو یاد کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ بات محسوس تک نہیں کروائی، ان کے رویوں سے بھی ایسا نہیں کبھی محسوس ہوا ہوگا کہ وہ ایسا سمجھتے بھی ہیں، ایسا سوچتے بھی ہیں۔ اور دوسرے دو حضرات ختنین جنہیں کہا جاتا ہے داماد ہیں دونوں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ، دونوں حضور کے داماد ہیں۔ ان کا بھی حال یہ ہے کہ حضور کوئی بات کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے حضور کے سامنے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو وہ چونکہ چچا ہیں حضور کے، یقیناً عمر میں بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ چاروں خلفائے راشدین، پانچویں خلیفہ راشد تو حضور کے نواسے ہیں، ان کا حضور کے ساتھ ادب احترام کا رشتہ تو بہرحال ہے، لیکن دیگر خلفائے راشدین جناب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق خاص طور پر یہ تو سسر ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ بات محسوس نہیں کی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تو اس کو بھی حضور نے احسان شمار کیا۔ اپنا مال جو دیا حضرت ابوبکر صدیق نے تو حضور اس کو بھی احسان فرماتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی محبت ہے، عقیدت ہے، احسان تو نہیں ہے حضور پر۔ ان باتوں کے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ سے محبت کی ہے، جن کو حضور نے اپنا کہا ہے، جنہیں حضور کی صحبت سے فیض ملا ہے، جن کی وجہ سے آج ایمان اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن جمع نہ کرتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا۔ انہی میں سے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی کتابت کی ہے۔ ہزاروں احادیث، جو لاکھوں احادیث ہم تک پہنچتی ہیں، وہ انہی صحابہ کی بدولت ہیں۔ اس لیے ان نفوس قدسیہ کو یاد رکھنے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں ان حضرات کا پتہ چل جائے جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، دوسرا یہ کہ ہم ان کی تعلیمات اور ان کے جو زندگی کے شب و روز ہیں، جس طرح انہوں نے خدمات دینیہ سر انجام دیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔